بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی اسلامک ایڈوائزر میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا ٹاپک ہے نماز وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ سوال: میرے کچھ ساتھی 2 بجے رات ہی سحری کھا کر سو جاتے اور صبح 8 بجے اٹھ کر نماز فجر پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ کی نماز درست نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نماز ترک کرنا گناہ ہے، تاخیر سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ جواب: نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ اپنے وقت پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ بعض احادیث سے اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ بلا کسی شرعی عذر کے آخر وقت تک نماز کو مؤخر کرنا مناسب نہیں۔ نماز کی ادائیگی میں اتنی تاخیر کرنا کہ اس کا وقت ہی نکل جائے کسی طرح جائز نہیں، اور یہی تو نماز کا ترک کرنا ہے، اور بعد میں جو نماز پڑھی جائے وہ قضا ہوتی ہے نہ کہ ادا۔ شریعت میں بلا عذر کے جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں، تو وقت نکلنے تک نماز کو مؤخر کرنے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ شرح السنہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانے کے لیے نماز کو مؤخر کرتے اور نہ کسی اور وجہ سے۔ ترک جماعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بھی ملاحظہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اذان کہنے والے یعنی مؤذن کی اذان سنے اور مؤذن کی تابعداری یعنی مسجد پہنچ کر جماعت میں شریک ہونے سے اسے کوئی عذر نہ روکے۔ لوگوں نے پوچھا عذر کیا ہے؟ فرمایا کہ دشمن وغیرہ سے خوف یا بیماری، تو اس کی نماز بغیر جماعت کے مقبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کی اذان دی جائے، پھر ایک شخص سے کہہ دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ان کو پیچھے چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھر جلا دوں۔ اس سلسلے میں اور روایات کتب حدیث میں موجود ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بلا عذر شرعی جماعت چھوڑنا بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ نماز کو ترک کر دیا جائے اور وقت نکلنے کے بعد قضا پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ ہاں، بلا ارادہ و اختیار کے کبھی نیند کے غلبے سے آنکھ نہ کھلے اور نماز قضا ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ صبح سویرے اٹھنے میں آسانی کے لیے ہی عشاء کے بعد جلد سو جانے کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ابو بکر بن سلیمان ابن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز میں میرے والد سلیمان ابن ابی حثمہ کو نہیں پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کو بازار جانے لگے تو سلیمان کا مکان مسجد و بازار کے درمیان تھا، اس لیے وہ سلیمان کی والدہ شفا کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ سلیمان کی والدہ کہنے لگی کہ سلیمان نے آج پوری رات نماز پڑھنے میں گزار دی اور صبح ہوتے ہوتے ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ نماز فجر میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لینا رات بھر عبادت کے لیے کھڑے رہنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس حدیث سے نماز فجر با جماعت پڑھنے کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہے
اور نماز پڑھتے رہے، مگر صبح ہوتے ہوتے آگ لگ جانے کی وجہ سے چونکہ وہ فجر کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی والدہ سے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں کہ رات بھر عبادت کی جائے مگر فجر کی جماعت چھوڑ دی جائے۔ بہرحال صبح 8 بجے نماز فجر پڑھ کر آپ کے ساتھیوں کا یہ کہنا درست نہیں کہ نماز کا ترک کرنا گناہ ہے۔ تاخیر سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تمام نمازوں کو ان کے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو اپنے عمل کو صحیح قرار دینے اور غلطی و گناہ کی غلط توجیہ و تعویل کرنے کے بجائے دل سے نادم و شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔